name of Allah, the most merciful and beneficent. Hope you will be safe and sound. Uh, Today we will discuss al-marfu, hadisi marfu. Hadisi marfu kya hai? First of all, we will discuss its meaning in dictionary and istilah, technical meaning. In dictionary, اسم مفعول من فعل رفع يرفع. اس کا معنی ہے اس کا یہ اسم مفعول ہے رفع سے. ٹھیک ہے، مرفوع اسم مفعول ہے رفع سے، اور یہ اپوزٹ ہے وضع کا. وضع کا معنی میں نے بتایا تھا ٹو پٹ سم تھنگ. اس کا معنی ہے ٹو ٹیک سم تھنگ، کسی چیز کو اٹھانا، رفع دینا. ٹھیک ہے، اٹھانا، بلندی پر لے جانا، اس کو کہتے ہیں مرفوع. یہ اس کو کیوں کہتے ہیں؟ تو اس لیے کہتے ہیں لنسبتہ الی صاحب المقام الرفیع وهو النبی، کیونکہ یہ حدیث ایک اس شخص کی طرف اشارہ ہے جو کہ ایک مکان الرفیع پر ہے. وہ کون ہے؟ رسول اللہ علیہ السلام ہے. رسول اللہ علیہ السلام کون ہے؟ یعنی وہ ایک بلندی کے مقام پہ. اس حدیث کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ وہ حدیث جس کی نسبت کس کی طرف ہو؟ نبی علیہ السلام کے. اضیف الی النبی، جس کی اضافت ہوئی نبی کو، من قول و فعل و تقریر و صفت، ان چار چیزوں میں رسول اللہ علیہ السلام کی طرف اس کی نسبت ہو. آپ نے حدیث قدسی کو پڑھا ہوگا، اس میں کس کی طرف نسبت ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف نسبت ہوتی ہے. مرفوع میں رسول اللہ کی طرف نسبت ہوتی ہے. آگے آئے گا اس میں صحابی کی طرف نسبت ہوتی ہے. تو یہ حدیث کی نسبت کے اعتبار سے اقسام ہے. اچھا، شرح و تعریف میں یہی بات انہوں نے لکھی جو میں نے بولا کہ تقریر میں، اچھا اور قول میں، رسول اللہ علیہ السلام کی صفت میں. مثلا صفت نبی علیہ السلام کی کیا تھی؟ وہ رقیق القلب تھے. تو یہ بھی ایک ہمارے لیے ایک کیا ہے، ایک قابل وثوق اور قابل عمل بات ہے کہ ہم بھی گویا اس طرح کی بنے. انواع اس کی مرفوع کی مختلف انواع ہیں. مثلا مرفوع قولی، مرفوع فعلی. وہ مرفوع جو قول کے اعتبار سے ہے، وہ جو فعل کے اعتبار سے، وہ جو تقریر کے اعتبار سے، وہ جو وصف صفت کے اعتبار سے. اس کی مثال ابھی انہوں نے ڈسکس کیے ہیں ایک ایک کی. قولی کی مثال ان یقول الصحابی وغیرہ، کہ صحابی یہ کہے کہ قال النبی، قال النبی. اکثر صحابہ سنتے ہیں نا قال النبی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو یہ مرفوع قولی ہے. صحابی کو 100% یقین ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے، اور اپنے کانوں سے اس نے سنا ہوگا. اور مثال مرفوع فعلی کیا ہے؟ کہ صحابی کہے کہ فعل رسول صلی اللہ علیہ وسلم قضا و قضا. اور تقریری کیا ہے؟ کہ ہم نے رسول اللہ علیہ وسلم کے حضور میں یہ بات کی. تقریر کہتے ہیں قرار پکڑنا، یعنی خاموشی پر وہ قرار پکڑتا ہے. رسول اللہ علیہ وسلم خاموشی کرتا ہے. مثلا اس کے سامنے کوئی بندہ کوئی کام کرتا ہے اور رسول اللہ علیہ وسلم خاموش رہتا ہے. اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کسی ناجائز چیز پر خاموش نہیں رہتی. تو نبی نہیں جب نہیں رہ سکتا تو مطلب کہ یہ چیز جائز ہے. تو رسول اللہ علیہ وسلم کوئی صحابی کہے کہ فعل بحضرت النبی، میں نبی وسلم کی موجودگی میں وہ انکار کیا، ولا یروی انکارا، اور اس سے کوئی انکار نقل نہ ہو، تو یہ بات مرفوع تقریری ہے. وصفی یہ ہے کہ ان یقول صحابی وغیرہ کان الرسول صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس خلقا، رسول اللہ علیہ السلام کے بہت خوبصورت اخلاق تھے، بہت خوش اخلاق تھے. تو یہ جو بات ہے یہ خوش اخلاقی کی، یہ وصف ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی، صفت ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ وصف ہمارے لیے قابل وثوق اور قابل عمل ہے. سو دس واز آور ڈسکشن اباؤٹ حدیثی مرفوع. مرفوع کا معنی ہوتا ہے رفع، یرفع سے یہ وصف مفعول ہے. اس کا معنی ہے کسی بلندی پر لے جانا، بلندی، صاحب رفیق کی طرف اشارہ ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کی طرف اس کی نسبت ہے، اس لیے اس کو اس نام سے دیا گیا ہے. اور یہ 4 قسموں پر ہے جو میں نے بتا دیے. اور حدیث مرفوع میں صحابی یا تو رسول اللہ کو دیکھتا ہے، یا اس کو نقل کرتا ہے، کوٹ کرتا ہے، یا اس کی تقریر یا وصف نقل کرتا ہے. سو hope you learn many things. If you have any question you can ask. Thank you. See you next.